اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ اس درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے جو ربط ہے اور تعلق ہے اور اس کا نظم ہے، وہ ربط یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جو 3 جماعتوں کا ذکر کیا تھا، جس میں صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم سے یعنی انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگی تھی، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے رستے سے بچنے کی دعا مانگی تھی، اور ولضالین فرما کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے رستے سے بھی یا اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا، ان کے رستے پہ نہ چلانا۔ تو سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلے نمبر والے گروہ کی بھی تفصیل بیان فرمائی، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن میں متقین لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کی صفات پہلی 5 آیات کے اندر بیان فرمائی۔ 6 اور 7ویں آیت کے اندر مغضوب علیہم یعنی وہ لوگ جو کفار ہیں اور جو کتاب ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ گویا متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہے، متقین وہ لوگ تھے جو قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے اور مستفیدین تھے، اور آگے جو کفار کا ذکر کیا تو ان کے بارے میں یہ اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ قرآن مجید سے فائدہ نہ اٹھانے والے یعنی غیر مستفیدین ہیں۔ مغضوب علیہم یعنی وہ لوگ جن کے رستے سے بچنے کا دعا مانگی تھی سورۃ فاتحہ میں، اور کفار کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، ان کے حق میں یکساں ہے کہ اانذرتہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ ایمان لانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت حق کو ظاہراً اور باطناً ٹھکرا دیا، نہ دل سے مانا نہ زبان سے، بلکہ اپنی پوری طاقت سے اس کی مخالفت کی۔ اب اس آیت میں ان الذین کفروا کے اندر اس سے تمام کفار مراد نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کئی کفار نے اسلام قبول بھی کیا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کفار مراد ہیں جو حق کو اچھی طرح سمجھ چکے اور پہچان چکے ہوں، مگر محض ضد اور عناد کی وجہ سے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا انکار کرتے رہے، اور ضد اور انکار کی وجہ سے ان کے ضمیر مردہ ہو گئے اور دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ان میں جیسے مشرکین مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ، اور یہود کے بعض علماء اور ان کے جو رئیس تھے مثلا حی بن اخطب اور کعب بن اشرف وغیرہ، اسی قسم کے کافر تھے جن کو بار بار دعوت دی گئی، بار بار انہیں سمجھایا گیا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اور اپنی اکڑ کی وجہ سے اور اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حق میں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، اس کا یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ اس دعوت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں وہ لوگ، اور وہ ضد اور عناد میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس سے مراد کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم ان پر برابر ہے
کہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے آگے تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے اور نہ ڈرانے کے باوجود ایمان قبول نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، یعنی اب وہ حق قبول کرنے کی کوئی رستہ بھی جو ہے وہ دل کا رستہ بھی بند ہے، کانوں کا رستہ بھی بند ہے، آنکھوں سے حقیقت کو نہیں دیکھتے، کانوں سے حقیقت کو نہیں سنتے، اور ان کا دل اس چیز کو یقین نہیں کرتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ مہر اللہ رب العزت نے ان کی ضد کی وجہ سے لگائی ہے، یعنی ان پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے حق کو اچھی طرح پہچان لیا، لیکن حق کو مانا نہیں ہے، بلکہ محض ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر اور انکار پر ڈٹے رہے، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے، نہ عقل و شعوری کو استعمال کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر اور انکار ان کی رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا، ان کے جسم کے ہر حصے میں سرایت کر گیا، اور ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا، عادت بن گئی ان کی کہ اب اسلام قبول نہیں کرنا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے مہر کا لفظ استعمال کیا، ان کے حواس بیکار ہو گئے، حق کا احساس اور شعور ہمیشہ کے لیے ان سے رخصت ہو گیا، اور ان پر گمراہی کی ایسی تاریکی اور ظلمت چھا گئی کہ اب وہ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ گمراہی کی اسی کیفیت کو مہر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جب یہ مہر لگ گئی ہے تو یہ ان کے اپنی عادات کی وجہ سے لگی ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو ان کے انکار کی وجہ سے اور ان کے ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا کے قبول حق کی صلاحیت ان سے جو ہے وہ چھین لی، اور ان کو قبول حق کی راہیں اس پر بند کر دیں۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جب وہ حق قبول نہیں کریں گے، حق سے انحراف کریں گے، ضد کی وجہ سے ایسے لوگ جو کفر میں رہیں گے، کفر کے اندر ہی مر جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ دوسری جماعت جو کتاب ہدایت سے رہنمائی لینے سے محروم ہو جانے والی جماعت ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے نمبر پہ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر تھا، یہاں پہ ان دو آیات کے اندر کتاب ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والی ایک جماعت کا ذکر ہے۔ تیسری جماعت جو منافقین کی جماعت ہے، اس سے اگلی آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا